بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی کائنات کے ہر جاندار کے لیے اللہ پاک نے موت کا وقت اور جگہ متعین کر رکھی ہے۔ اس سے کسی کو چھٹکارا نہ ملے گا اور نہ ہی کوئی اس سے بھاگ سکے گا۔ اسی لیے ابلیس شیطان کو بھی ایک دن موت آئے گی، لیکن وہ دن کون سا ہوگا؟ کیا شیطان کو نزاع کے عالم میں تکلیف ہوگی؟ شیطان کی قبر کہاں بنائی جائے گی؟ شیطان کتنے عرصے تک موت کی نیند سویا رہے گا؟ ناظرین گرامی، آج ہم انہی اہم سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ ناظرین، جب شیطان مردود کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالی سے قیامت کے تک کے لیے مہلت مانگ لی کہ قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آئے، لیکن اللہ پاک نے اسے وقت مقررہ تک یعنی ایک خاص وقت تک مہلت دی، جسے قرآن مجید کی سورہ ہجر میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ اس نے کہا، اے پروردگار، لوگوں کے زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت معلوم کے لیے۔ سورہ ہجر۔ ناظرین گرامی، وقت معلوم کو مفسرین نے نفخہ اولا لکھا ہے، یعنی کہ جب اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے۔ معزز ناظرین، قیامت کی نشانیاں جب پوری ہو جائیں گی تو مومنوں کی بغلوں کے نیچے سے ایک پیاری خوشبودار ہوا گزرے گی، جس سے تمام ایمان والے وفات پا جائیں گے، اور پھر اس کے بعد 40 سال کا زمانہ گزرے گا کہ جس میں کوئی بچہ بھی پیدا نہ ہوگا، یعنی ہر انسان کی عمر کم سے کم 40 سال ہوگی۔ مسلمان چونکہ مر چکے ہوں گے، اس لیے زمین پر صرف مشرک و کفار رہ جائیں گے۔ تفسیر دور منصور میں لکھا ہے کہ جب مومن کی وفات کو 40 سال گزر چکے ہوں گے تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے۔ شروع میں اس کی آواز نہایت کم ہوگی کہ لوگ کان لگا کر سنیں گے، پھر یہ بڑھتی اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، ان کے نتنوں سے پیپ بہنا شروع ہو جائے گی اور لوگ مر جائیں گے۔ انسان، جن، فرشتے، یہاں تک کہ شیطان ابلیس کو بھی نفخہ اولا کے وقت موت آ جائے گی۔ اس کے 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری سور پھونکیں گے تو پھر تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی اور میزان لگے گا۔ یعنی نفخہ اولا کے وقت ابلیس کو موت آئے گی اور نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کے مابین 40 سال کا عرصہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا۔ آئیے اب اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ابلیس کو موت کیسے آئے گی اور وہ یہ 40 سال مردہ حالت میں کہاں گزارے گا۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے ایک مرتبہ مدینہ منورہ جانا ہوا۔ ایک مجمع میں حضرت کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا تو میں بھی بیٹھ گیا۔ وہ فرما رہے تھے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو موت کا وقت آیا تو آپ پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ارگزار ہوئے، یا اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن ابلیس بہت خوش ہوگا، کیونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ اس کو قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ جواب ملا، اے آدم، تم انتقال کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ ملعون قیامت تک دنیا میں ہی رہے گا۔ آخر میں قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی تاکہ پوری دنیا کے انسانوں جتنی موت کی تکلیف اٹھائے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو۔ ملک الموت نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسو پر قابو نہ رکھ سکے۔ لوگ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ ہمیں بھی ابلیس کی موت کا منظر سناؤ۔ لوگوں کی بے جا فرمائش پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابلیس کی موت کا منظر یوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ ملک الموت سے فرمائے گا کہ میرے غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ، ابلیس کی روح قبض کرو
اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب ملک الموت علیہ السلام غضب اور غصے سے بھر کر موت کے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح کو قبض کرنے آئیں گے تو جو بھی آسمان اور زمین میں سے ان کو دیکھے گا وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ جب ملک الموت علیہ السلام ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ داڑھیں مار مار کر روئے گا۔ پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ ساری مخلوق کی موت کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت علیہ السلام کو پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہ دے گی۔ آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون اور مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ پھر ملک الموت علیہ السلام سے کہے گا، کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے۔ ملک الموت علیہ السلام فرمائیں گے کہ جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ یہ سن کر شیطان تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگنے لگے گا اور اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح نرم اور سرخ ہوگی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور زبانیہ فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور زمبروں اور آروں سے اس کو چیریں گے۔ جب تک اللہ چاہے گا اس وقت تک حالت نزاع اور موت کے غصے کا شکار رہے گا۔ اس وقت تک حالت نزاع اور موت کے غصے کا شکار رہے گا اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی اور ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ آدم و حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر کہیں گے، یا اللہ تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ ان جہنمی گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔